Given the specific inflation data coming out of the region, the central bank's position seems untenable. But is the election cycle allowing them the autonomy needed to act decisively? فرض کیجئے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو زمین کی کھدائی کے دوران کوئی بہت ہی قدیم تاریخی عمارت مل جائے یا کوئی ایسی نایاب دستاویز ملے جو ہزاروں سال پرانی ہوں۔ اچھا، ویسے ایسی دریافتیں واقعی بہت حیران کن ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو جب انسان ایسی کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو ذہن میں فوراً ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف اس دستاویز کی عظمت ہوتی ہے اور دوسری طرف ان وقت کی تباہ کاریوں کا نشان۔ صحیح بات ہے۔ فوراً یہ سوچ ابھرتی ہے کہ کیا یہ تحریر بالکل ویسی ہی ہے جیسا اسے صدیوں پہلے لکھا گیا تھا، یا پھر وقت کے ساتھ مختلف بادشاہوں یا عام لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر کے اس کا اصل روپ ہی بدل دیا ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ملاوٹ ہو گئی ہو۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور اسی دھندلی فضا اور انسانیت کو درکار ایک واضح راستے کا مطالعہ ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مرکز ہے۔ ہاں، اور اس مطالعے کے لیے ہمارے پاس جو اہم ترین مواد ہے وہ ڈاکٹر محمد حامد اللہ کی معروف کتاب اسلام کا تعارف کے ابتدائی حصے ہیں۔ صحیح۔ یعنی پہلے 4 ابواب۔ صحیح۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ سننے والوں کے لیے اس مطالعے کا مقصد کسی عقائد کی تبلیغ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خالص علمی اور معلوماتی سفر ہے۔ بالکل، ایک آبجیکٹیو جائزہ ہے۔ ہم تجزیہ کریں گے کہ اس ٹیکسٹ میں بنیادی عقائد کیا ہیں اور پیغام کی تاریخی حفاظت کا نظام کیسا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ خصوصاً ترقی پذیر ممالک اور جنوبی ایشیا یعنی گلوبل ساؤتھ کے پس منظر میں یہ بہت اہم ہے۔ واقعی، کیونکہ وہاں مذہب، سیاست اور معاشیت آپس میں بہت گہرے گندھے ہوئے ہیں۔ اس مواد کو ایک کرٹیکل لینس سے دیکھنا وہاں کے سماجی نظام کو سمجھنے میں واضح مدد دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم کتاب کے آغاز کو دیکھیں تو ڈاکٹر حمید اللہ ایک وسیع تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں مصلح یعنی اصلاح کرنے والے آئے۔ ہاں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوستان میں گوتم بدھا آئے، چین میں کنفیوشس اور دیگر علاقوں میں ابراہیم اور موسیٰ وغیرہ۔ ان سب نے اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے کتابیں چھوڑیں۔ لیکن پھر مسئلہ کیا ہوا؟ یعنی جب اتنے عظیم لوگ آئے تو ان کی تحریریں باقی کیوں نہیں رہیں؟ اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب انسانی خون ریزی اور قبائلی دشمنیوں نے ان تحریروں کو تباہ کرنا شروع کیا۔ ان پیغامات کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ نسلی کشمکش اور جنگوں نے انہیں مٹا دیا، جسے ہم فریٹریسائیڈل وارز کہہ سکتے ہیں، آپس کی لڑائیاں۔ بالکل، نسلی خانہ جنگی کی وجہ سے یہ آسمانی پیغامات یا تو تباہ ہو گئے یا ان کا متن کھو گیا۔ مثال کے طور پر کتاب واضح کرتی ہے کہ موسیٰ کی تحریریں بار بار آگ اور جنگوں میں جل گئیں، اور صدیوں بعد صرف لوگوں کی دھندلی یادداشت سے انہیں دوبارہ لکھا گیا۔ صحیح کہا۔ اور جب آپ صدیوں بعد کچھ یاد کر کے لکھتے ہیں تو اس میں اس وقت کے سیاسی حالات اور لکھنے والے کا اپنا تعصب شامل ہو ہی جاتا ہے۔ اگر ہم اس تاریخی عمل کو آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ بالکل کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اپڈیٹس کی طرح ہے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹس وہ کیسے؟ یعنی جیسے پرانے ورژنز وقت کے ساتھ کرپٹ ہو جائیں، ان میں بگز آ جائیں اور پھر ایک مکمل اور آخری اپڈیٹ کی ضرورت پڑے جس میں پچھلی خامیاں دور کی گئی ہوں۔ اچھا، ہاں، یہ ایک بہت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب تاریخ میں اتنے مسئلے آ چکے تھے تو اس نئے پیغام میں ایسی کیا مخصوص بات تھی جس نے اسے پچھلی تباہیوں سے بچایا؟ اگر ہم اسے بڑے پس منظر سے جوڑیں تو اسلام کے پیغمبر کا آغاز کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا، وہ اس سلسلے کی کڑی تھے، لیکن اس پیغام کی بقا کے لیے ایک بالکل نیا طریقہ اپنایا گیا۔ نیا طریقہ یعنی محض کتابوں پر انحصار نہیں کیا گیا؟ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ واضح کرتے ہیں کہ کتاب لکھ کر چھوڑ دینا کافی نہیں تھا، اس کی حفاظت کے لیے ایک مکمل معاشرتی ادارہ بنایا گیا جسے صدیوں پرانا تحریر تحفظ یعنی ٹرپل سیف گارڈ کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تحریر تحفظ کیا ہے؟ تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ ہاں، تو اس میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ پہلا حصہ پیغام کو سن کر حافظہ یعنی میموری میں محفوظ کرنا، دوسرا اسے ساتھ ہی لکھائی کے ذریعے ریکارڈ کرنا، اچھا، اور تیسرا؟ اور
تیسرا جو کہ سب سے اہم تھا وہ یہ کہ ان دونوں کو مستند اساتذہ یعنی کوالیفائڈ ٹیچرز کی باقاعدہ نگرانی میں پرکھنا، اور یہ عمل ہر نسل میں اسی طرح جاری رہا۔ یعنی اگر میں اسے آج کی ٹیکنالوجی سے جوڑوں تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی یا ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن جیسا ہے، جہاں معلومات کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ملٹیپل پوائنٹس پر ویریفائی ہوتی ہیں۔ بالکل، جہاں ڈیٹا صرف ایک مرکز پر نہ ہو جسے آسانی سے کرپٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا۔ انسانی حافظہ تو وقت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، الفاظ ملا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو کیا صرف حافظے اور اس دور کے کاغذ اور پتوں پر اتنا بڑا انحصار واقعی کافی تھا کہ صدیوں تک یہ حفاظت ہو سکے؟ یہ شبہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہی اس طرح تحفظ کی خوبصورتی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ بتاتے ہیں کہ حافظہ اور لکھائی نے اکیلے کام نہیں کیا، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو پورا کیا۔ اچھا، ایک دوسرے کو کراس ویریفائی کیا یعنی؟ صحیح۔ فرض کریں اگر لکھائی میں کوئی غلطی ہو جاتی تو جو ہزاروں لوگ اسے حافظے میں محفوظ کیے ہوئے تھے وہ اسے ٹھیک کر دیتے، اور اگر حافظے میں بھول چوک ہوتی تو مستند لکھائی اسے واپس صحیح راستے پر لے آتی۔ اور یہ سب کوالیفائڈ ٹیچرز کی سخت نگرانی میں ہو رہا تھا، جس نے کسی بھی قسم کے انٹرنل کانٹرڈکشنز کو پنپنے نہیں دیا۔ بالکل، جس کی وجہ سے ویریئنٹس یعنی اس ٹیکسٹ کے مختلف ورژن پیدا ہی نہیں ہو سکے۔ اس عمل نے انفرادی کمزوریوں پر اجتماعی تصدیق کے ذریعے قابو پا لیا۔ تو محفوظ ہونے کے بعد اگلا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پیغام سوسائٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ بہت اہم حصہ ہے چیپٹر 3 کا۔ اس کتاب کے مطابق زندگی کو مادی اور روحانی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سیکولر اور ریلیجس دنیا الگ الگ نہیں ہیں۔ بالکل، یہ واضح کیا گیا ہے کہ زبان، نسل یا پیدائش کی بنیاد پر قومیت کو ابتدائی اور خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ خصوصاً اگر ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کریں، جہاں صدیوں سے نسلی فسادات ہیں، وہاں یہ بات کتنی ریلیونٹ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بجائے معاشرے کو متحد کرنے کے لیے ایک نظریاتی یعنی آئیڈیولوجیکل بنیاد کی تجویز دی گئی ہے۔ یہاں میں سمجھتی ہوں کہ سوشیولوجیکلی ابن خلدون کی بائیولوجیکل تھیوری کا حوالہ بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا، ابن خلدون کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ واضح کرتے ہیں کہ نسلی توانائی ایک عام طور پر ایک یا دو نسل کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب قبیلہ کسی عظیم مقصد کے لیے یکجا ہوتا ہے تو پہلی نسل بہت توانا ہوتی ہے، لیکن دوسری یا تیسری نسل آرام طلب ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی قوم کو مسلسل توانائی چاہیے تو اس کی بنیاد نسلی نہیں بلکہ نظریاتی ہونی چاہیے۔ اس طرح ہر نیا آنے والا چاہے کسی بھی نسل کا ہو، اس آئیڈیالوجی سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اگر میں اس تصور کی مثال دوں تو یہ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کے چاروں پہیے مادی، روحانی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر مبنی ہوں، لیکن وہ سب ایک ہی انجن سے جڑے ہوئے ہوں۔ واہ، کیا مثال دی ہے آپ نے! بالکل ٹھیک۔ اگر پہیا الگ سمت میں بھاگیں گے تو گاڑی ٹوٹ جائے گی۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں جو آج بھی شدید نسلی تعصبات اور معاشی مفادات پر چلتی ہے، وہاں صرف ایک آئیڈیالوجی پر بنی سوسائٹی پریکٹیکل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ لوگ دولت کمانا یا مادی فائدہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ گلوبل ساؤتھ کی معیشت بھی تو مادی ضروریات پر چلتی ہے نا۔ لوگ اپنا فائدہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام زندگی کی مادی ضروریات کو نظر انداز ہرگز نہیں کرتا۔ اس نظریے پر قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے۔ یعنی ویلتھ ایکیومولیشن بری چیز نہیں ہے؟ بری نہیں ہے، لیکن کتاب کا اہم نقطہ یہی ہے کہ کسی سوسائٹی کی بقا یا وائٹیلٹی اس کے تصور حیات پر منحصر ہے، جہاں جیو اور جینے دو کا اصول لازمی بن جاتا ہے۔ جیو اور جینے دو، یعنی live and let live۔ صحیح۔ اگر مقصد صرف دولت جمع کرنا ہو اور معاشرے میں شدید غربت ہو، جیسا کہ ترقی پذیر ممالک میں اکثر ہے، تو نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظریاتی بنیاد مادیت اور روحانیت کے درمیان ایک بیلنس پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اور اس بیلنس کو سوسائٹی میں نافذ کرنے کے لیے داخلی عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ کتاب کے چوتھے چیپٹر کا موضوع ہے۔ بالکل، ایمان، عقیدہ اور مسلسل احتساب۔ اس زندگی کے تصور کی بنیاد عقائد پر کھڑی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یہ لازمی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان لایا جائے۔
لیکن اس تسلیم کے ساتھ کہ ان کے موجودہ ٹیکسٹ ناقابل اعتبار ہو چکے ہیں، یعنی اپوکرفل ہیں۔ ہاں، جیسا کہ کتاب میں حوالہ ہے کہ انجیل یعنی گاسپلز کی 70 کے قریب رینسیشنز یا نسخے سامنے آ گئے تھے۔ صحیح، اور اسی وجہ سے قانونی انحصار آخری پیغام پر ہے، جس کی حفاظت کا نظام ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا۔ اس حصے میں ایک اور بہت بڑی فلسفیانہ بحث بھی ہے۔ تقدیر اور فری ول والی بحث؟ ہاں، پری ڈیسٹینیشن اور فری ول کا توازن، اور ان سب باتوں کو جوڑنے والی کڑی احسان کا تصور ہے۔ احسان، جس سے ایسے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ ایک بہترین داخلی نظام ہے۔ اگر میں اسے آج کی ایکیڈیمک زبان میں کہوں تو یہ ایک کنٹینیوس انٹرنل ایتھیکل آڈٹ کی طرح ہے، مسلسل اندرونی اخلاقی احتساب۔ کنٹینیوس انٹرنل ایتھیکل آڈٹ، بہت ہی خوبصورت ٹرم استعمال کی آپ نے، بالکل یہی چیز ہے۔ اسلام اعمال کو کامیابی سے نہیں بلکہ نیت اور کوشش سے جانچتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا تنقید پہلو سے دیکھیں تو میں یہاں پش بیک کروں گا۔ ضرور۔ اگر سب کچھ خدا کی طرف سے پہلے ہی متعین ہے، جسے ہم قدر یا تقدیر کہتے ہیں، تو اس ایتھیکل آڈٹ میں انسانی کوشش یا فری ول کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال جنم دیتا ہے، اور صدیوں سے اس پر فلسفیانہ بحث ہوتی رہی ہے۔ یعنی اگر نتیجہ طے ہے تو میں کوشش کیوں کروں؟ صحیح، تو ڈاکٹر حامد اللہ اس الجھن کو سلجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسلام انسانی امکان سے باہر کوئی مطالبہ نہیں کرتا، یعنی آپ سے کسی امپاسبل ایگزیکٹ کی توقع نہیں کی جاتی۔ اسے کسان کی مثال سے سمجھیے۔ اچھا، کسان کی مثال۔ ہاں، کسان کا کام ہے بیج بونا، زمین میں ہل چلانا اور اسے پانی دینا۔ یہ اس کی کوشش اور مرضی ہے، لیکن فصل کتنی ہوگی یا بارش کب آئے گی یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، نتیجہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ کوشش انسانی اختیار میں۔ جب فرد کو یہ معلوم ہو کہ اس دنیا میں یا آخرت میں اس کی صرف نیت اور کوشش جانچی جائے گی، نتیجہ نہیں، تو وہ ڈر سے آزاد ہو کر بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، چاہے وہ بزنس ہو، عدالتیں ہوں یا حکومتی ادارے۔ صحیح، یہی چیز اخلاقیت کو ہر شعبے میں بہتر بناتی ہے، کیونکہ آڈٹ انٹرنل ہو جاتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعی حیران کن ہے کہ ڈاکٹر حامد اللہ کی کتاب کے یہ ابتدائی 4 حصے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ایک ترتیب ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک نئے پیغام کی تاریخی ضرورت سے، کیونکہ پرانے پیغام تباہ ہو گئے۔ پھر اس پیغام کی بے مثال افارت آتی ہے تحرہ تحفظ کے ذریعے۔ پھر اس کی بنیاد پر ایک ایسے آئیڈیولوجیکل معاشرے کا خاکہ سامنے آتا ہے جہاں مادی اور روحانی زندگی کو توازن میں لے کر چلا جائے۔ ہاں، اور آخر میں اس پورے نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے فرد کے اندر احسان یعنی ایتھیکل آڈٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو کوشش پر مبنی ہے۔ ان تمام باتوں کا جڑا ہونا اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی سسٹم کو ٹھیک طرح سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی عقائد اور تاریخی حفاظت کو دیکھنا کتنا ضروری ہے، خصوصاً پالیسی میکرز اور اسکالرز کے لیے جو جنوبی ایشیا میں فلاحی معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں۔ بالکل، ان کے لیے یہ ایک زبردست علمی پیمانہ ہے۔ اس تصور کو سمجھے بغیر آپ سماجی مسائل کا ٹھوس حل نہیں نکال سکتے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی کے ساتھ اس نشست کے آخر میں ہم سننے والوں کے دماغ میں ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی سوسائٹی وجود میں آ جائے جہاں مادی اور روحانی زندگی کے درمیان کوئی لکیر نہ ہو، جیسا کہ اس ٹیکسٹ میں پیش کیا گیا ہے، اچھا، تو آج کے دور کے جو اہم ادارے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے بینک یا ہماری عدالتیں، وہ بنیادی طور پر کتنے مختلف دکھائی دیں گے؟ کیا وہ صرف منافع کمانے کی جگہ رہیں گے یا کسی بڑی سماجی اور روحانی ذمہ داری کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کسی کو بھی غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ عام طور پر نا جب ہم کسی طبی تشخیص یا میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی صراحت اور وضاحت ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ صحیح، یعنی اگر کسی حادثے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین کی سیاہ اسکرین پر وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آتی ہے۔
اور معالج یا ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ مرض یہاں ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ اس دو ٹوک اور سائنسی انداز میں نا ایک طرح کا سکون پنہا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم انسانوں کو چیزیں واضح اور خانوں میں بٹی ہوئی پسند ہیں۔ جی، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک مخصوص درجہ بندی ہو، چاہے وہ سائنس ہو، معاشرت ہو یا پھر ریاستی امور۔ لیکن دیکھیں، یہ درجہ بندی اور کیٹیگرائزیشن جو ہے، یہ مادی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے تو بہترین ہے، مگر جب ہم انسانی زندگی کے پیچیدہ سماجی اور روحانی فلسفوں میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح، یعنی وہاں یہ بلیک اینڈ وائٹ والا حساب نہیں چلتا۔ 100%۔ ایک معاشرے کی جو اخلاقی گراوٹ ہے، یا معاشی استحصال یا روحانی کھوکھلا پن، اس کی تصویر کشی کسی مشین پر نہیں کی جا سکتی۔ ہم ایک ایسے تشخیصی منظر نامے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ریاست، مذہب، معیشت اور فرد کا باطنی وجود ایک دوسرے میں کچھ اس طرح پیوست ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ کھانوں میں بانٹنا میرا خیال ہے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم آج کے اس گہرے مطالعے یا ڈیپ ڈائیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی، آج ہمارے زیر بحث ماخذ یا سورسز جو ہیں وہ DCSS پوائنٹ کی جانب سے فراہم کردہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی شہرہ آفاق تصنیف اسلام کا تعارف یعنی انٹروڈکشن ٹو اسلام پر مبنی ہے۔ اچھا انتخاب ہے۔ جی، اور ہم اس کتاب کے باب 5 اور باب 6 کا جائزہ لیں گے، جو عبادتی زندگی اور روحانیت کے خد و خال واضح کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد اس کتاب کو ایک اعلیٰ تعلیمی، تنقیدی اور ملٹی ڈسپلنری زاویے سے پرکھنا ہے۔ اور خاص طور پر اگر ہم اس کو اپنے خطے کے تناظر میں دیکھیں۔ بالکل، خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ترقی پذیر ممالک یا جسے ہم گلوبل ساؤتھ اور جنوبی ایشیا کہتے ہیں، ان کے معاشی اور سماجی حقائق کے پس منظر میں یہ تحریر انسانی زندگی کے بظاہر متضاد پہلوؤں کو کس طرح جوڑتی ہے۔ یعنی اس گفتگو کا مقصد محض کتاب کے مندرجات یا فیکٹس کو دہرانا نہیں ہے۔ ہم ایک ایکیڈیمک اور تنقیدی آئینک سے اس بات کی تہ تک پہنچیں گے کہ مصنف کے پیش کردہ نظریات کیوں اہمیت رکھتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ ان اصولوں کو اپناتا ہے تو اس کے گورننس پر یا اسٹیٹ سٹرکچر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتاب کس طرح صدیوں پرانے فرزودہ تصورات کو رد کرتی ہے۔ تو پھر اس بحث کے مرکزی خیال یعنی کور تھیسس سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، شروع کریں۔ باب 5 میں نا مصنف کا ایک بہت بڑا اور بظاہر غیر معمولی دعویٰ یہ ہے کہ اسلام زندگی کا ایک مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے جس میں انسانی سرگرمی کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ اب یہ بات سننے میں تو بڑی جامع لگتی ہے، لیکن اب جہاں تک جدید ذہن کی بات ہے وہ اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ ہم عام طور پر مذہب کو صرف چند مخصوص عبادات اور ذاتی عقائد تک محدود سمجھتے ہیں۔ بالکل، یعنی ایک پرائیویٹ افیئر۔ جی، تو پوری انسانی زندگی بشمول سیاست اور معیشت کو ایک ہی مذہبی دھاگے میں پیرونے کا نظریہ جدید دور میں خاصا گھٹن زدہ محسوس ہو سکتا ہے۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر حرکت کو ایک سخت مذہبی دائرے میں قید کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جسے ہم نظریاتی مرکزیت یا سینٹرلائزیشن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مغربی سیکولرزم کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ مادی دنیا اور روحانی دنیا دو بالکل الگ اور اکثر متصادم اکائیاں ہیں۔ چرچ اور اسٹیٹ کی علیحدگی اسی سوچ کا نتیجہ تھی۔ لیکن ان ماخذ کے مطابق اس نظام میں جسم اور روح کو دو الگ اکائیاں نہیں سمجھا گیا۔ مذہبی اور عبادتی اعمال محض کسی غیبی طاقت کی خوشنودی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک ٹھوس مادی اور سماجی افادیت موجود ہے۔ یعنی ان کا ریئل ورلڈ امپیکٹ ہے۔ 100%۔ اور اس کے بالکل برعکس، خالص دنیاوی کام اگر وہ الہی احکامات کے تعین کردہ
اخلاقی دائرے کے اندر کیے جائیں تو وہ خود بخود اخلاقی اور مقدس حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، مجھے اس نقطے پہ تھوڑی بحث کرنی ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی مذہبی اور دنیاوی زندگی کے درمیان موجود وہ پرانی تقسیم جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہے؟ کتاب کا تو یہی دعویٰ ہے۔ لیکن فرض کریں ایک شخص دفتر میں بیٹھ کر بجٹ کی فائلیں تیار کر رہا ہے اور دوسرا شخص مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر یہ دو بالکل مختلف عمل ہیں نا؟ ظاہر ہے بالکل مختلف ہے۔ ایک خالصتاً مادی ہے اور دوسرا روحانی، تو یہ دونوں ایک ہی زمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ کار یا میکینزم ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے؟ وہ میکینزم جو اصل میں اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے وہ انسانی نفسیات کے اندر پوشیدہ ہے۔ کتاب اسے نیت اور محرکات یعنی انٹینشنز اینڈ موٹیوز کا نام دیتی ہے۔ نیت؟ جی ہاں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تمام اعمال کی قدر و قیمت اور ان کے نتائج کا انحصار براہ راست اس بات پر ہے کہ ان کے پیچھے کار فرما نیت کیا ہے۔ یہ کوئی صرف جذباتی دلاسا نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی اور سماجی قانون بتایا گیا ہے۔ جب ماخذ قانون ایک ہی ہو یعنی قرآن، تو زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ اچھا، ذرا اس نیت کے میکینزم کو نا ایک عام سے ڈاکو یا روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فرض کریں دو مختلف افراد بالکل ایک جیسا جسمانی عمل کر رہے ہیں۔ ایک سرجن ہے، وہ آپریشن تھیٹر میں ایک مریض کے جسم پر چاقو چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ایک مجرم گلی کے کونے میں کسی شخص پر چاقو سے حملہ کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دھات کا ایک ٹکڑا انسانی جسم کو کاٹ رہا ہے۔ ظاہری عمل بالکل یکساں ہے۔ بالکل، لیکن سرجن کی نیت شفا دینا اور جان بچانا ہے، جبکہ مجرم کی نیت نقصان پہنچانا اور لوٹنا ہے۔ تو کیا مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ محض ایک درست نیت کسی عام سے دفتری یا سماجی کام کو بھی عبادت کا درجہ دے سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بہترین اور جامع مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں مادی اور روحانی دنیا آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں۔ سرجن کا وہ عمل جو بظاہر ایک خالص پروفیشنل اور دنیاوی کام ہے، اس کی درست نیت کی بدولت کتاب کے مطابق ایک اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتا ہے۔ واہ! اور اسی اصول کو جب ہم معاشرتی سطح پر لاگو کرتے ہیں تو دفتری کام کرنے والا وہ شخص جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، جی، بجٹ بنانے والا، ہاں، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے کر اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کمائے گا اور معاشرے کی ترقی میں حصہ ڈالے گا، تو اس کی وہ دفتری مشقت روحانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بات انفرادی سطح تک تو بہت دلکش لگتی ہے، لیکن جب ہم اس سیاق و سباق کو ریاست اور حکومت کی سطح پر لے کر جاتے ہیں نا، تو کتاب میں ایک اور تصور ابھرتا ہے جس نے مجھے بطور طالبہ خاصا حیران کیا۔ کون سا تصور؟ میں امام کے تصور کی بات کر رہی ہوں۔ مؤخذ واضح کرتے ہیں کہ چونکہ زندگی کا ضابطہ ایک ہے، اس لیے مسلم دنیا کے رہبر یا امام کا مطلب صرف نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ با یک وقت ریاست کا سربراہ یعنی ٹیمپورل لیڈر اور روحانی پیشوا یعنی اسپرچل گائیڈ بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سیاست کی ایک طالبہ کے نقطۂ نظر سے اگر میں دیکھوں تو ایک ہی شخص یا ادارے میں مطلق سیاسی طاقت اور روحانی بالادستی کو یکجا کر دینا، کیا یہ آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کی بدترین شکل کو جنم نہیں دے سکتا؟ یہ ایک بہت ویلڈ کنسرن ہے۔ کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جب بھی حکمرانوں نے خود کو خدا کا نمائندہ یا روحانی پیشوا قرار دیا تو اس نے ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے۔ ان کے فیصلوں پر سوال اٹھانا مذہب پر سوال اٹھانے کے مترادف سمجھا جانے لگا۔ کتاب اس خوفناک انجام سے بچنے کا کیا جواز پیش کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی جائز اور اہم تنقید ہے، لیکن یہاں ہمیں اس تصور کی ساخت کو ٹھیک سے سمجھنا ہوگا۔ مصنف جس امام یا ریاستی سربراہ کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی ایسا پوپل یا خدائی اختیار رکھنے والا شخص نہیں ہے جو قانون سے بالاتر ہو۔ اچھا، جب آپ دنیاوی اور روحانی قیادت کو یکجا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ حکمران کو لامحدود طاقت دے رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاستی طاقت کو اخلاقیات اور روحانی جواب دہی کا سختی سے پابند کر رہے ہیں۔ یعنی اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ بالکل، وہ حکمران اسی قانون و ضابطے کا پابند ہے جس کا ایک عام شہری ہے۔
اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے۔ اور اس پورے ریاستی نظام کو جو چیز آمریت بننے سے روکتی ہے وہ پھر وہی احتساب کا باطنی میکانزم ہے جو ایک بالاتر ہستی کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جڑا ہے۔ کہ ان معاشروں کی بات کر رہے ہیں جہاں بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپ یا لال فیتہ شاہی نظام موجود ہے، بالکل۔ جہاں کرپشن، اقربا پروری اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ ایسے گلے سڑے نظام میں جہاں بقا کے لیے اکثر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، محض اس توقع پر ریاست چھوڑ دینا کہ حکمران یا افسران صرف جواب دہی کے باطنی احساس اور نیت کے بلبوتے پر ٹھیک کام کریں گے، کیا یہ عملی حقیقت سے منہ چرانے والی بات نہیں ہے؟ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ اگر اسے صرف ایک انفرادی اخلاقی اپیل کی حد تک چھوڑ دیا جائے تو یقیناً یہ مثالی اور خام خیالی ہوگی۔ جی، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس نظریے کو ادراجاتی اور سٹرکچرل سطح پر نافذ ہونا چاہیے۔ جب ایک معاشرہ مادی ترقی کو روحانی ارتقاء سے جوڑتا ہے تو کرپشن محض ایک قانونی جرم نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک روحانی خودکشی بن جاتی ہے۔ یعنی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ گلوبل ساؤتھ کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے نوآبادیاتی یا کولونیل دور کے بعد جو ادارے اپنائے وہ خالصتاً مادی اور سیکولر بنیادوں پر کھڑے تھے۔ ان اداروں میں قانون کا خوف تو موجود تھا لیکن اخلاقی روح غائب تھی۔ واہ، کیا پوائنٹ ہے! جب نظام صرف قانون کے ڈنڈے سے چلتا ہے نا اور اخلاقی تربیت کا کوئی وجود نہیں ہوتا تو لوگ قانون سے بچ نکلنے کے راستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ معاشی اور سیاسی ڈھانچے کی تطہیر کے لیے بیرونی قانون کے ساتھ ساتھ اندرونی اخلاقی ضابطے کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہیں سے پھر ہم ان افکار کے وسیع تر معاشرتی اور معاشی اثرات کی طرف آتے ہیں، یعنی گلوبل اینڈ لوکل امپلیکیشنز۔ جی، اب دیکھیں، انسانی مزاج اور فطرت میں تو تنوع یا ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ ہر انسان کا رجحان الگ ہے، معاشرے میں مختلف افراد مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ تبان تاجر ہوتے ہیں، کچھ مفکر اور کچھ منتظم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس اصول کو مان لیں کہ مادی اور روحانی زندگی ایک ہی ہیں، تو پھر ریاست اس تنوع کو کیسے سنبھالتی ہے؟ کیونکہ سب سے ایک ہی طرح کی روحانی یا مادی کارکردگی کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ نظام اپنی پریکٹیکلٹی ثابت کرتا ہے۔ ریاست اس تنوع کو کچلنے کے بجائے اسے تسلیم کرتی ہے۔ اچھا، جب ایک معاشرے میں مادی اور روحانی زندگی کو یکجا کر دیا جاتا ہے تو گورننس کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جدید ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو صرف جی ڈی پی یا مادی پیداوار سے ماپتے ہیں۔ بالکل، نمبرز کی گیم ہے بس۔ جی، انسانوں کو محض ایک اکنامک یونٹ یا معاشی پرزہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان مخازز کے مطابق ریاست صرف یہ نہیں دیکھتی کہ مادی پیداوار کتنی بڑھ رہی ہے، بلکہ اس کا بنیادی فریضہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ اس پیداوار کے حصول کے دوران انسانی جان، وقار اور روح کا کتنا استحصال ہو رہا ہے۔ کیا ایک فیکٹری مزدور کو محض پیداوار بڑھانے کی مشین سمجھ کر اس کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں؟ یہ نظام معیشت اور اخلاقیات کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے۔ یہی میرے ذہن میں اس کتاب کے حوالے سے ایک سب سے دلچسپ تضاد ابھرتا ہے، جسے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے ڈائلیکٹیکل ایویلویشن یعنی جدلیاتی انداز میں حل کیا ہے۔ آپ تصوف کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، میں باب 6 کے اس حصے کی بات کر رہی ہوں جو تصوف کی حقیقت یا ایسنس آف مسٹیسزم پر مبنی ہے۔ دیکھیں، جنوبی ایشیا کے ثقافتی منظرنامے میں روحانیت یا تصوف کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا خاکہ بنتا ہے؟ ظاہر ہے لوگ بابا جی اور درگاہوں کا سوچتے ہیں۔ جی، درگاہیں، گدی نشین، غیب کا علم جاننے کے دعوے، غیر معمولی کرامات اور سب سے بڑھ کر رہبانیت، یعنی دنیا کے جھمیلوں، خاندان اور روزگار کو چھوڑ کر جنگلوں اور گھروں میں دائرے ڈال لینا۔ بالکل، ہماری سوسائٹی میں یہی امیج ہے۔ یہاں ایک عام تاثر یہی ہے کہ جو جتنا دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے جتنے پھٹے ہوئے ہیں، وہ اتنا ہی بڑا صوفی اور روحانی انسان ہے۔ تو کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
دیکھیں، یہ ایک انتہائی خطرناک اور گمراہ کن تاثر ہے جس کا مصنف نے مؤخذ کا حوالہ دے کر بڑی سختی سے کلا کما کیا ہے۔ واہ، یعنی انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے ان پرانے اور جامد خیالات کی پوری سرجری کی ہے۔ کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی تصوف کا ان تمام چیزوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہ تو کوئی پر اسرار نفسیاتی طریقوں سے دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے یا انہیں ہپنوٹائز کرنے کا نام ہے، اور نہ ہی یہ علم غیب جاننے کی کوئی مشق ہے۔ خود کو اذیت دینا یا دنیاوی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لینا اصل میں اس نظام حیات کے مزاج کے ہی اکثر خلاف ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں تصوف نہیں ہیں تو پھر حقیقی روحانیت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اکثر مذہب اور روحانیت کو معاشرتی ذمہ داریوں سے بھاگنے یا سماجی ناانصافیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک اسکیپزم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی تلخ حقیقت بیان کی ہے آپ نے۔ جی، جب معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو تو لوگ حالات کو بدلنے کے بجائے خود کو مراقبے میں غرق کر لیتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں حامد اللہ صاحب کی یہ کتاب روحانیت کی کیا تعریف پیش کرتی ہے؟ مصنف کی نظر میں حقیقی روحانیت اپنے فرائض سے بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان فرائض کی ادائیگی میں کمال حاصل کرنے کا نام ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ روحانیت دراصل اپنے ذاتی کردار کو ہر حال میں بہترین رکھنے کا نام ہے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ آنی نہیں ہے، اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہے جو معاشرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ وہ ایک تاجر ہے جو منڈی میں بیٹھ کر تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی تجارت میں دھوکہ اور ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ عدالت میں بیٹھا ایک جج ہے جو دباؤ کے باوجود ناانصافی نہیں کرتا۔ روحانیت کا یہ تصور انسان کو معاشرے سے کاٹتا نہیں ہے، بلکہ اسے معاشرے کے اندر رہ کر دنیاوی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بلند ترین سطح پر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تصوف کی ایک انتہائی فعال، متحرک اور عمل سے بھرپور تعریف ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روحانیت کا امتحان آپ کی تنہائی میں نہیں بلکہ آپ کے سماجی برتاؤ میں ہوتا ہے۔ 100%۔ اب اگر ہم اس تمام فلسفیانہ اور نظریاتی گفتگو کو سمیٹ کر اس کے پریکٹیکل ایپلیکیشن یعنی عملی اطلاق کی طرف آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ابواب سے ملنے والی بصیرت کو آج کے دور میں اعلیٰ ساتھی پالیسی سازی یا معاشی اور سماجی ماڈلز کی تشکیل میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان افکار کا عملی اطلاق واقعی انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، جدید پالیسی سازی کا سب سے بڑا المیہ ہی انسان کو صرف ایک معاشی پرزہ سمجھنا ہے۔ جی، جب تک پالیسی ساز ادارے، خواہ وہ قومی حکومتیں ہوں یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے، اپنے فریم ورک میں مادیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی فلاح کو اسٹرکچرل لیول پر شامل نہیں کریں گے نا، تب تک ہم طبقاتی عدم مساوات، ماحولیاتی تباہی اور سماجی بے حسی جیسے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ان بصیرتوں کو بنیاد بنا کر ہم ایک ایسا فلاحی ریاستی ماڈل تجویز کر سکتے ہیں جہاں کارپوریٹ سیکٹر میں اخلاقی جواب دہی صرف قوانین کے ذریعے نہیں بلکہ ایک باطنی کلچر کے طور پر پروان چڑھے، جہاں وسائل کی تقسیم صرف معاشی اعداد و شمار یا اسٹیٹسٹکس کے تحت نہ ہو بلکہ انسانی ہمدردی اور سماجی انصاف کے روحانی اصولوں پر مبنی ہو۔ تو اس گفتگو سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ اصول محض کسی پرانی کتاب کے صفحات تک محدود ہونے کے بجائے جدید دور کے ریاستی اداروں اور تعلیمی نظامیاتوں کے لیے ایک انتہائی مؤثر اور عملی فریم ورک فراہم کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو انسان کی مادی اور روحانی ضرورتوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کے بجائے انہیں ایک جامع حکمت عملی کے تحت یکجا کرتا ہے۔ اور اگر میں ایز این ایکیڈیمک اس تصنیف کے مجموعی کردار کا خلاصہ بیان کروں تو ڈاکٹر حامد اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے مذہب کو محض چند فرسودہ اور تنہائی پسند رسومات کے خول سے نکال کر زندگی کے ایک فعال، جامع
اور عملی ضابطے کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حقیقی نظام حیات انسان کی مادی اور دنیاوی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ وہ اس ترقی کو ایک ایسی اخلاقی اور روحانی سمت فراہم کرتا ہے جس کے بغیر کوئی بھی مادی ترقی بالآخر خود انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور فکر انگیز تجزیہ تھا۔ اس بحث نے یقیناً ہمیں ان روایتی اور اکثر فرسودہ پیمانوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا ہے جن کے ذریعے ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پرکھتے ہیں۔ جی، اب جب کہ ہم آج کی اس تفصیلی نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو شاید ہر باشعور انسان کو کچھ دیر رک کر اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہم نے آغاز میں ایکس رے مشین اور کھانوں میں بٹی ہوئی ظاہری زندگی کی بات کی تھی، تو اگر یہ دعویٰ سچ ہے کہ روحانیت کا حصول غار میں تنہائی اختیار کرنے یا دنیا کی ذمہ داریوں سے کٹ جانے میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے بالکل وسط میں رہ کر اپنے روزمرہ کے بظاہر عام اور دنیاوی فرائض کو اعلیٰ ترین اخلاق، دیانتداری اور انتہائی شفاف نیت کے ساتھ انجام دینے میں پوشیدہ ہے، تو کیا جدید دور میں ہم نے اپنی کامیابیوں، اپنی تہذیبی ترقی اور سب سے بڑھ کر اپنی روحانیت کو ماپنے کے جو پیمانے وضع کر رکھے ہیں انہیں مکمل طور پر تبدیل نہیں کر دینا چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ایک ایماندار استاد، ایک دیانتدار مزدور یا ایک انصاف پسند بینکر کا سماجی اور روحانی رتبہ اس شخص سے کہیں زیادہ بلند نہیں ہو سکتا جو جنگل میں بیٹھ کر محض اپنی ذات کی تسکین کے لیے مراقبہ کر رہا ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے پورے سماجی ڈھانچے اور انفرادی ترجیحات پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ مستقبل میں ایسی ہی مزید علمی اور تحقیقی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب کے 7ویں باب اسلام میں اخلاقی نظام کا ایک فوری اور جامع خلاصہ ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی اخلاقیات دراصل کیسے کام کرتی ہیں اور خاص طور پر ہمارے ترقی پذیر ممالک میں معاشروں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے کیا چیز واقعی ضروری ہے۔ پہلا، مصنف کے مطابق انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ پیدائشی نیک، کچھ کبھی نہ سدھرنے والے اور ایک بہت بڑی درمیانی اکثریت جو صرف قانون کے ڈر سے سیدھی چلتی ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ٹریفک سگنل کی طرح ہے نا؟ کچھ لوگ خود رکتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر اشارہ توڑتے ہیں اور باقی زیادہ تر لوگ صرف کیمرے یا چالان کی ڈر سے بریک لگاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گلوبل ساؤتھ میں ریاستی اداروں کی کمزوری کا سیدھا اثر اسی درمیانی طبقے کے بے قابو ہونے کی صورت میں نکلتا ہے؟ دوسرا، جب ہم افراد سے آگے بڑھ کر معاشرے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وقت اور فاصلوں کی وجہ سے انسانوں میں کتنا تنوع پیدا ہوا۔ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو واضح ہوتا ہے کہ ماضی میں جب بھی محض طاقت اور ڈنڈے کے زور پر بڑی سلطنتیں کھڑی کی گئیں تو مشترکہ مفادات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت جلد بکھر گئیں۔ کیا ہماری نو آبادیاتی تاریخ اور مسلط کی گئی سرحدیں بھی ہمیں یہی سبق نہیں دیتی کہ زبردستی کے اتحاد کبھی پائیدار نہیں ہوتے؟ آخر میں، آج کے دور میں ہم جو قومیت یا جغرافیائی سرحدیں دیکھتے ہیں، یہ دراصل انہی پرانے قبائلی ڈھانچوں کی ہی ایک نئی شکل ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم صرف نقشے پر لکیریں کھینچ کر ملک چلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ہمیں معاشرے کو مضبوطی سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک مشترکہ اخلاقی بیانیے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی اور پائیدار معاشرتی استحکام کبھی طاقت کے زور پر نہیں آتا، بلکہ یہ ایک مضبوط اور متفقہ اخلاقی نظام کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تصنیف اسلام کا تعارف کے 8ویں باب کا ایک فوری اور جامع تجزیہ ہے۔ یہ باب خاص طور پر گلوبل ساؤتھ اور جنوبی ایشیا میں آج کے سیاسی عدم استحکام اور قانون کی حکمرانی کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق ریاست دراصل ایک امانت ہے، جہاں حکمران کوئی مطلق العنان بادشاہ نہیں بلکہ عام شہری کی طرح قانون کے مکمل تابع ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا آج کے دور میں جہاں طاقتور کا احتساب بہت مشکل ہے، یہ تاریخی تصور جنوبی ایشیا کے استثناء والے کلچر کا ایک مؤثر متبادل بن سکتا ہے؟ دوسری بات، چونکہ ہم نے قانون کی بالادستی کا ذکر کیا، تو یہ جاننا بھی بہت دلچسپ ہے کہ اس ریاستی ماڈل میں اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو
مکمل عدالتی خود مختاری دی گئی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے بین الاقوامی قانون کو محض طاقت کی سیاست کے بجائے ایک باقاعدہ قانونی مضمون بنایا؟ آج کے منقسم معاشروں کے لیے یہ ایک شاندار عملی مثال ہے۔ آخر میں اس پورے ریاستی نظام کا حتمی مقصد ایک ایسی مساوی عالمی برادری کا قیام ہے جو نسل، طبقے یا جغرافیہ کے امتیاز سے بالکل پاک ہو۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ان تاریخی اور اخلاقی اصولوں کو جدید سیاسی مباحث کے ساتھ ہم آہنگ کر کے سماجی علوم کے میدان میں ایک انتہائی گراں قدر تحقیقی اضافہ کرتی ہے۔ یہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب کے باب نہم یعنی اسلام کے عدالتی نظام پر ہمارا مختصر اور جامع خلاصہ ہے۔ دیکھیے، یہ باب واضح کرتا ہے کہ اسلامی قانون صرف دنیاوی سزاؤں کا کوئی مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ہماری مادی ضرورتوں اور روحانی اخلاقیات کے بیچ ایک کمال کا بیلنس بناتا ہے۔ تو چلیں اس کی 3 بڑی خوبیوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، مادی اور روحانی توازن۔ اب اگر حکومت صرف مادی چیزوں پر دھیان دے گی تو انسان اندر سے بالکل کھوکھلا رہ جائے گا۔ ذرا سوچیں، کیا آپ کسی بہترین شاعر کو اپنا آپریشن کرنے دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح دنیاوی اور روحانی معاملات چلانے کے لیے اپنے اپنے ماہرین چاہیے، اور چونکہ یہ قانون روحانیت سے جڑا ہے تو اسے لاگو کرنے کا طریقہ بھی عام قانونوں سے مختلف ہے۔ دوسری اہم بات، یہ قانون الہامی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ فرسودہ ہے۔ بنیادی اصول تو وہی رہتے ہیں، لیکن ماہرین وقت کے ساتھ اس کی نئی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، کیا ایسا قانون ہو سکتا ہے جسے لوگ پولیس کے ڈر کے بغیر مانیں؟ بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن الہامی ہونے کی وجہ سے لوگ ضمیر اور آخرت کے ڈر سے خود رضاکارانہ طور پر اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، عدلیہ کی مکمل آزادی۔ اس نظام میں وقت کا حکمران اور ایک عام شہری قانون کی نظر میں بالکل برابر ہیں۔ کوئی بھی شخص سیدھا سربراہ مملکت کے خلاف اسی عام عدالت میں مقدمہ کر سکتا ہے جہاں باقی سب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک مثالی قانونی نظام وہ نہیں جو صرف طاقت سے جرائم روکے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے ضمیر کو جگا کر معاشرے میں سچی برابری اور انصاف قائم کرے۔ آج کے اس مختصر جائزے میں ہم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی مشہور کتاب اسلام کا تعارف کے 10ویں باب کی روشنی میں اسلامی معاشیات کے زبردست اصولوں پر بات کریں گے۔ دیکھیں، آج جب ہمارے ہاں یعنی گلوبل ساؤتھ میں غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہو رہا ہے، تو یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے انفرادی محنت اور سماجی انصاف کے بیچ ایک بہترین توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے، پہلا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ماڈل پیسہ کمانے کے بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کے سخت خلاف ہے کہ ساری دولت صرف چند امیروں کی جیبوں میں ہی پڑی رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں مکمل برابری کو بھی عملی نہیں مانا گیا۔ اب آپ خود ہی سوچیں نا، اگر کلاس کے تمام بچوں کو بغیر پڑھے ایک جیسے نمبر دے دیے جائیں تو پھر محنت کون کرے گا؟ ظاہر ہے انسانوں کی صلاحیتیں الگ ہیں تو ان کی کمائی بھی الگ ہی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کمائی الگ ہوگی تو کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ جمع ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اسی لیے دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس فرق کو بیلنس کرنے کے لیے امیروں پر ٹیکس اور غریبوں کا حق لازمی مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء کو ناجائز ذخیرہ کرنے پر بھی سخت پابندی لگائی گئی ہے، جو اسے آج کے سرمایہ دارانہ نظام کا ایک زبردست متبادل بناتی ہے۔ اب چونکہ دولت کو تو گردش میں رہنا چاہیے، اس لیے آخر میں وراثت کے قانون اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ پیسہ ایک ہی جگہ رکا نہ رہے، بلکہ نسل در نسل آگے تقسیم ہوتا رہے۔ غرض یہ کہ یہ کوئی کتابی یا خیالی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ترقی پذیر ملکوں کو معاشی استحصال اور غربت کی دلدل سے نکالنے کا ایک انتہائی شاندار اور عملی خاکہ ہے۔ آج ہم ڈاکٹر حامد اللہ کی مشہور کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام کے 11ویں اور 12ویں باب کا ایک تیزی سے تجزیہ کریں گے۔ یہ حصہ مسلمان عورتوں کی آزادی اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق پر بات کرتا ہے، اور سچ مانیے آج کے ساؤتھ ایشیا کے پیچیدہ حالات سمجھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے پہلے اہم نقطے پر آتے ہیں جو عورتوں کے حقوق اور طلاق کے اختیار پر مبنی ہے۔ اب آپ ضرور سوچیں گے کہ کیا پرانے قوانین واقعی آج کے عورت کو عملی طور پر بااختیار بنا سکتے ہیں؟
یہاں مصنف بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ اسلام میں شادی صرف ایک جذباتی رشتہ نہیں بلکہ ایک پراپر سمجھی معاہدہ ہے جو عورت کو مکمل قانونی تحفظ دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نکات ریاست میں غیر مسلم شہریوں جنہیں ذمی کہا جاتا ہے ان کی حیثیت سمجھاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نظام میں آپ کے حقوق کا فیصلہ آپ کی نسل یا رنگ پر نہیں بلکہ قانون ماننے پر ہوتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ میں جہاں نسل پرستی آج بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، وہاں شہریت کا یہ تصور سچ میں ایک بڑا گیم چینجر ہے۔ آخر میں تیسری اور اہم بات اقلیتوں کے مستقل آئینی تحفظ کی ہے۔ دیکھیے، الہامی قوانین ان اقلیتوں کو صرف اکثریت کے بدلتے موڈ یا سیاست کے رحم و کرم پر بالکل نہیں چھوڑتے۔ تو کیا آج کے ہیومن رائٹس کے ادارے اور پالیسی ساز اس مضبوط آئینی ڈھال سے کچھ نئے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ مختصراً یہ تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا سماجی ڈھانچہ عورتوں اور اقلیتوں کے لیے ایک ایسا بہترین فریم ورک پیش کرتا ہے جو آج کے جدید معاشروں کے لیے ایک عملی مثال ہے۔ یہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب انٹروڈکشن ٹو اسلام کا ایک کوئک اور زبردست خلاصہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ابتدائی مسلمانوں نے نہ صرف اپنی مذہبی تعلیمات کو شاندار طریقے سے محفوظ رکھا بلکہ انٹرنیشنل لاء اور تاریخ لکھنے کی وہ مضبوط بنیادیں رکھیں جو آج بھی حیران کن ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحر تحفظ یعنی ٹرپل سیف گارڈ کی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے زبانی یادداشت، لکھے ہوئے نسخوں اور مستند اساتذہ کی نگرانی کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر آج ہمارا سارا ڈیجیٹل ڈیٹا اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہم اتنی پرفیکشن کے ساتھ اسے دوبارہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسرا، معلومات کی اسی بہترین تنظیم نے ریاستی معاملات کو بھی بالکل بدل دیا۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے بین الاقوامی قانون صرف طاقتور حکمرانوں کی مرضی کا نام تھا، لیکن مسلمانوں نے سیر کے نام سے اسے ایک باقاعدہ قانونی شکل دی جس میں جنگ اور امن دونوں صورتوں میں دشمنوں کے بھی واضح حقوق طے کیے گئے۔ آخر میں سچائی تک پہنچنے کی اسی لگن نے ہسٹری اور سائنس کا رخ ہی موڑ دیا۔ بات کی تصدیق کرنے کی اسی ضرورت نے تاریخ میں گواہوں کی جانچ پڑتال کا سائنسی طریقہ متعارف کرایا، جس سے تاریخ محض سنی سنائی کہانیوں کے بجائے ایک اوتھینٹک سائنس بن گئی۔ مختصراً یہ کہ اسلام کی اپنی سچائی کو محفوظ رکھنے کی اسی بنیادی لگن نے دنیا کو جدید قانون اور سائنسی تاریخ نویسی کے انمول اصول فراہم کیے۔